انصاف تو یہ ہے کہ اگر یو این او کو قائم رکھنا ہے تو تمام ملکوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں، پھر کسی کو ویٹو پاور نہ ہو. یہ نہیں کہ 5 بڑے ملک جو ہیں 6 بڑے ملک جو ہیں وہ اپنا حق اختیار کر کے ایک کوئی بھی اس میں سے اگر علیحدہ ہو جاتا ہے یا ویٹو کر دیتا ہے تو باقی حقوق مارے جائیں. تو یہ بھی انصاف کا خون ہے، اور اسی لیے دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے جس کو یہ سمجھتے نہیں. فرمایا کہ یہ تمام کلمات آخری زمانے کی طرف اشارات ہیں، جبکہ امان اور امانت دنیا سے اٹھ جائے گی. یہ آج کل حال ہے. غرض قرآن نے اپنے اول میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے آخر میں بھی، جیسا کہ آیت لم یلد ولم یولد بصراحت اس پر دلالت کر رہی ہے. اور یہ تمام اہتمام تاکید کے لیے کیا گیا، اور نیز اس لیے کہ تا مسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے. یاد رہے کہ قرآن شریف کے ایک موقع میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کو جو انسان ہے خدا کر کے ماننا، یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا گراں اور اس کے غضب کا موجب ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں. بس یہ بھی مخفی طور پر اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب دنیا خاتمہ کے قریب آ جائے گی تو یہی مذہب ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کی صف لپیٹ دی جائے گی. فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گو کیسا ہی اسلام غالب ہو اور گو تمام ملتیں ایک ہلاک شدہ جانور کی طرح ہو جائیں، لیکن یہ مقدر ہے کہ قیامت تک عیسائیت کی نسل منقطع نہیں ہوگی. اسلام غالب بھی ہو جائے گا، باقی شک دوسری قومیں جو ہیں، ملتیں جو ہیں ہلاک شدہ ہو جائیں گے، مذہب کی بہت معمولی تعداد میں رہ جائیں گی، لیکن یہ بہرحال مقدر ہے کہ عیسائیت کی نسل جو ہے منقطع نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی. اور ایسے لوگ بکثرت پائے جائیں گے جو بہائم کی طرح، جانوروں کی طرح بغیر سوچے سمجھنے کے حضرت مسیح کو خدا جانتے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت برپا ہو جائے گی. یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ اور اس کا منشا ہے. یہ غلبہ بیشک اسلام کو اور احمدیت کو ہوگا، لیکن وہ غلبہ کیا ہے کہ اکثریت یا ایک بہت بڑے وسیع علاقے میں، دنیا میں بہت وسیع طور پر جماعت بھی پھیلے گی، انشاءاللہ تعالی اسلام بھی پھیلے گا. لیکن یہ کہنا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی اور ہر عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا اور کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، فرمایا یہ غلط ہے. یہ ایک چیز رہے گی اور شرک بڑھے گا. جب قیامت آنی ہے تو اسی بات سے آنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائیں، اور یہ اسی لیے ہے کہ جو شرک پھیلے گا تو وہ حالات پیدا ہوں گے جو قیامت کا پھر نمونہ دکھائیں گے. یہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈان رچرڈسن کے بارے میں، آج کل یہ بڑا سرگرم ہے اسلام کے خلاف زہر پھیلانے میں. یہ 1935 میں پیدا ہوا ہے، کینیڈین کرسچن مشنری ہے، ٹیچر بھی ہے اور بعض کتابوں کا آتھر بھی ہے، اچھا تقریر کرنے والا بھی ہے، اور انڈونیشیا اور گنی وغیرہ میں رہا ہوا. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے مسلم دنیا میں 30 سال رہ کر اسلام کا مطالعہ کیا. بہت ساری باتیں ساری اتنی بیان ہو سکتی ہیں، کچھ بتا دیتا ہوں. اور یہ جو مشنریز ہیں ان کو تعلیم بھی دیتا ہے اسلام کے بارے میں، ان کو آگاہ کرتا ہے کیا چیز ہے، کہ کس طرح
ان کا مسلمانوں کو قائل کیا جائے کہ وہ عیسائیت میں اسلام کے اندر آئے. پھر ایک جگہ لکھتا ہے یہ، اس نے کتاب لکھی ہے، بہت ساری کتابیں، انہوں سے ایک جو کتاب 2003 کی ہے کہ سیکرٹس آف قرآن، اس میں ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ اس نے ٹرم بنائی ہے اپنی ریڈیمپٹیو انالوجی، کہ یعنی ہر جو خیال اور کلچر ہے اس کی کچھ کہانیاں اس میں کچھ پائی جاتی ہیں، کچھ اس میں کوئی مذہبی طریق ہیں، کچھ ان میں روایات ہیں جو عیسائیت کی تعلیم کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہیں. اس لیے ان سب مذاہب کی مشترک چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ یہ دوری اور بودھ جو ہے مذاہب کا یہ ختم ہو، بلکہ اس سے بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ عیسائیت کی لپیٹ میں آ جائیں گے. لیکن کہتا ہے کہ سیکرٹس آف قرآن میں اس نے لکھا ہے کہ اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جس کے ساتھ افہام و تفہیم ہونا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم کے ساتھ عیسائیت جذب ہو ہی نہیں سکتی. اس کا یہ خیال ہے کیونکہ اتنا اسلام مسلمان رہتے ہوئے یا اسلامی تعلیم کو قائم رکھتے ہوئے عیسائیت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر یہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہ اصل مسلمانوں سے زیادہ قرآن کریم آتا ہے. یہ اس کا دعویٰ اگر مسلمان سن لیں جن کو نہیں قرآن کریم پڑھتے ان کے لیے بھی قابل شرم چیز ہے یہ. لیکن قابل شرم اس لیے نہیں کہ صرف وہ ترجمہ پڑھتا ہے، عربی نہیں اس کو آتی. ویسے کہتا ہے کہ جہاں تک قدر مشترکہ سوال ہے وہ کوئی ایسی ہے ہی چیز نہیں جس میں ہم کہہ سکیں ہمارا عیسائیت سے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا میل ہو سکتا ہے جہاں ہم امن سے رہ سکیں. حالانکہ جہاں تک قرآن کریم تو کہتا ہے قدر مشترک یہ ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے. لیکن شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اس شرط کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. یہ شرط تو قائم ہے. اس کو اگر وہ قائم کریں، سامنے لائیں، تو عیسائیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو تو قدر مشترک کہہ ہی نہیں سکتے. اور اسلام نے یہ شرط جو لگائی ہے یہ قرآن کریم نے تو ہمیں واضح بتایا ہے کہ جو اصل تعلیم ہے حضرت عیسیٰ کی تو یہ تھی نہیں جو خدا بنایا جائے. جیسا فرماتا ہے کہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا. جب تو نے مجھے وفات دے دی
تو فقط تو ہی ان پر نگران رہا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اب یہ صرف قرآن کا دعویٰ نہیں بلکہ استثناء باب 6 جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اور جس کتاب کو پڑھتے تھے، اس میں ہی لکھا ہے آیت 13-14 میں کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا. تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں پیروی نہ کرنا. واضح طور پہ خدا کی عبادت کی طرف اشارہ ہے.